السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس کے علاوہ بھی قرآن نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپانسبلٹیز بتائی ہیں تو اس کے اندر بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا اور انسانوں کا یعنی مسلمانوں کا تزکیہ کرنا بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے قرآن کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں حدیث اور سنت کی جو اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہمارے فکری موضوعات بھی چلتے رہتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ہم نے بہت ہی خوبصورت مہمانوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ ظاہر ہے اس حوالے سے اس لیے بھی کیونکہ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے ایک علم کے حوالے سے ایک فقدان پایا جاتا ہے، اور انٹلیکچوئلز بھی ہمارے ملک میں اس حساب سے نہیں ہیں جیسے ایک مہذب معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ مگر جو معزز مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان کا تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن الیاس صاحب۔ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، غامدی ریسرچ سینٹر سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی اکثر ویڈیوز سوشل میڈیا کی زینت بھی بنتی رہتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، اللہ کا شکر عنایت۔ اور پھر دوسری شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق بھی غامدی ریسرچ سینٹر سے ہے اب، اور ان کی شخصیت ایک انسپائرنگ شخصیت ہے اس حیثیت میں کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ کچھ اور تھا، اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی بڑی ٹرانسفارمیشن سے گزرے، اور پھر اب جو جس طرح سے ان کی شخصیت کا تعارف کروایا جاتا ہے عام طور پہ وہ ایک بالکل الگ تعارف ہے۔ تو اس حیثیت میں بہت ہی انسپریشنل پرسنالٹی ہے مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، جناب حمزہ علی عباسی صاحب۔ السلام علیکم حمزہ صاحب۔ السلام علیکم جی، اور بہت شکریہ فار سچ کائنڈ ورڈز، میں بہت مشکور ہوں جی آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ حمزہ بھائی آپ کا بھی، حسن بھائی آپ کا بھی، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا ہے۔ میں کیونکہ غامدی صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو غامدی صاحب کی ویب سائٹ کے اوپر ہی تھا، خاص طور پہ حدیث کی حجیت کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے، تو وہ میں نے اس حوالے سے تاکہ رکھ لیا تھا تاکہ اور مزید کلیئرٹی ہو جائے۔ اب یہ انگلش میں نیریٹیوز وچ ریکارڈ دا ورڈز، کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ غامدی.com، اور آرٹیکلز، حدیث، انٹرویو میں انہوں نے سوال پوچھا گیا اس کے اوپر جواب دیا۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آئی ہیو ریٹن، کہ اب وہ کوٹ، نیریٹیوز وچ ریکارڈ دی ورڈز، ڈیڈز اور ٹیسٹ اپروولز آف دا پروفٹ جنرلی کالڈ حدیث کین ناٹ ایڈ اینی تھنگ ٹو دا بلیفس اینڈ پریکٹسز آف ریلیجن۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک، یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہاں جی، اس کے اندر ایک اور چیز پھر یہ آگے کہتے ہیں، دس از بیکاز اٹ از این irrefutable reality about these narratives that the prophet never made any arrangement to their dissemination or preservation۔ جی دو دعوے ہیں یہ۔ اب یہ دو دعوے ہیں۔ اب اس دعوے کے حوالے سے میں ایک جو آپ نے بھی کیونکہ گفتگو میں کی ہے، اب میرے سامنے ایک حدیث بخاری سے جو میں نے دیکھی، پھر تحقیق کر رہا تھا اس حوالے سے تاکہ ظاہر بہتر انداز میں گفتگو ہو سکے۔ یہ حضرت علی سے روایت ہے، جی بخاری میں روایت ہے، صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر 3112 اور 3111۔ اس کے اندر ایک حضرت علی کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کچھ ان کے سامنے مدعا رکھا کہ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر کچھ معاملات ہو رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ تو حضرت علی نے یہ کہا، اور حدیث نمبر 312 311 دونوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے یعنی محمد حنفیہ کو یہ کہا کہ تم یہ کتاب لے کر جاؤ اور حضرت عثمان کے پاس لے کے جاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہنا کہ یہ کتاب حضرت کا خود لکھوایا ہوا ہے، اور ان سے یہ کہنا کہ وہ اس کے اوپر حکم جو جاری کریں وہ اس کتاب کے مطابق کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو ایک پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیا حکم لکھوایا ہوا ہے؟ وہ کیا حکم ہے؟ حکم جو بھی لکھوایا ہوا ہے، وہ حکم کیا ہے؟ سوال زکوٰۃ کے حوالے سے۔ زکوٰۃ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، زکوٰۃ تو سنت کے ذریعے آپ نے جب منتقل کی تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تو خود لکھوا کر، کیونکہ وہ مال نے جانا ہے نا، ہر جگہ پہ وہ مال نے جانا ہے، انہوں نے اس کے مطابق زکوٰۃ لینی ہے، تو وہ تو سنت کے ذریعے انہوں نے منتقل کیا، لوگوں کو لکھوایا، بالکل اسی طرح سے قرآن لکھوایا، یعنی اس طرح قرآن مجید لکھوایا، اسی طرح سنت کی وہ ڈیٹیلز، وہ چیزیں جن کے اندر عادات آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو سیدنا علی کی آپ نے روایت پڑھی، اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ مویشی کی زکوٰۃ کیا ہوگی، اس میں بتاتے ہیں اگر 100 جانور ہوں تو اس کے بعد بنت لبون دینا پڑتا ہے 1 سال کا یہ ساری چیزیں جس وقت 7 5 نے بتائیں، لوگوں نے لکھنی شروع کر دی۔ ان کا معاملہ
وہ نہیں ہے جو باقی روایات کا ہمارے سامنے آتا ہے. یہ سنت کو اسی دور کے اندر لوگوں نے لکھ کے پریزرو کیا. پہلی بات نہیں، رسول نے خود پریزرو کروایا. اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ارینجمنٹ بالکل کروایا. نہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ اخبار احاد کے بارے میں کر رہے ہیں. یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کروایا یہ اخبار احاد نہیں ہے, یہ سنت کا ماخذ ہے. آپ کے ہاں اس وقت بھی جو زکوٰۃ کے اندر عادات آتی ہیں, شروحات آتی ہیں, پورا ذخیرہ اس کو اجماع اور تواتر سے اخذ کرتا ہے. وہ اجماع اور تواتر خود رسالت مآب کی زندگی میں ریٹن ریکارڈ میں آ چکا ہے. یہ چیز اور یہ بات کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فلاں موقع پر یہ کیا, آپ دو چیزوں کا فرق محسوس کر رہے ہیں. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جو میری تاریخ ہے مجھ سے متعلق, تو میری مجلسوں میں بیٹھتے ہو, میری سیرت و سمانے دیکھتے ہو, میرے فیصلے دیکھتے ہو, یہ تم لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, ان کا عمل حجت نہیں ہے رسول کا. نہیں, رسول اللہ کا عمل تو حجت ہے, وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے. تو پھر وہی تو ریکارڈ ہو رہا ہے. نہیں, بحث کیا ہو رہی ہے؟ بحث یہ ہو رہی ہے کہ وہ ریکارڈ کرنے کا عمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ایک انڈیپینڈنٹ سورس کی حیثیت سے اپنی زندگی میں اپنے اہتمام میں کروا رہے ہیں. اگر اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ فرق یہ واقع ہوتا ہے, نہیں یہ کروایا ہے نا, نہیں یہ جو بات کروائی ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے, یہ سنت کی تفصیل ہے. وہ سنت جو اجماع اور تواتر سے جاری ہے. آج آپ کے پاس یہ موجود ہے, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا وہ مخطوطہ موجود ہے. میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا ہے نا. جی ہاں, جی بالکل. تو یہ سنت یعنی یہ حضرت علی نے لوگوں کو دیکھ کے یا رسول کو دیکھ کے نہیں لکھا. ہاں, خود انہوں نے خود لکھوایا ہے. بالکل. یہ تو حدیث ہیں. نہیں, یہ حدیث نہیں ہے نا, اور اس کے علاوہ یہ بھی حدیث نہیں ہے نا, یہ سنت کی تفصیل ہے. حدیث جو ہے یہ سنت کی تفصیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی ان شروحات کی بنیاد پر آپ نے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے. اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اس کو ایک صحابی نے لکھ لیا. اب اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو ذخیرہ روایات ہمارے پاس آتا ہے اس کے اندر ان سنن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرما دی ان کی شرح و وضاحت, تفصیلات, اطلاقات کو خود صحابہ بھی نوٹ کرتے ہیں. فرق سمجھیں, فرق کیا ہے؟ یعنی بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے تین چیزیں مل رہی ہیں ہمیں. ایک قرآن, ایک مستقل بذات زکوٰۃ, مستقل بذات دین کا حکم ہے, اس کا ماخذ پیغمبر کی ذات ہے. قرآن کا ماخذ بھی پیغمبر کی ذات ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو منتقل کیا, اتنا اہتمام کیا منتقل کرنے کا, سنیے گا, اتنا اہتمام کیا منتقل کرنے کا کہ اس کی تفصیلات کو جہاں پر لکھ کے بیان کرنا تھا لکھ کے بیان کر دی. جیسے کہ یہ زکوٰۃ میں بیان کر دی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے گائیڈ کر رہے ہیں, رہنمائی کر رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگوں کی کر رہے ہیں کہ جو مختلف الخیال ہے, مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف اوقات میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو کوئی شخص ہے وہ فار ایگزامپل ضعیف ہے, بوڑھا ہے, کوئی شخص ہے جو نوجوان ہے, کوئی شخص ہے جو جوان ہے, الگ الگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی سلمان فارسی جیسا ہے کہ جو پہلے سے ہی بہت زیادہ علوم کا ماہر ہے, کوئی ہے ایسا جس نے کبھی کچھ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. اب بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی حضرت عثمان اور حضرت علی, یعنی ان کو ریکمینڈ کریں, ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, ایک ان دونوں کا ڈفرنس آف اوپینین آ گیا. چھوٹا سوال پوچھتا ہوں, اللہ کے پیغمبر اس کا خود اہتمام کر رہے ہیں, آپ کو ایک روایت پڑھ کے پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو پورا ذخیرہ حدیث ہمارے پاس 26,000 روایات مسند احمد میں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سب لکھوائی تھیں, وہ کیوں نہیں پیش کیا آپ نے؟ نہیں, وہ ایسا نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے دین کا ایک حصہ وہ لکھ کے بیان کر دیا اور باقی حصہ جو آپ کی ذمہ داری تھی, جو آپ لکھ کے بیان کر رہے تھے, جس کی حفاظت کا ذمہ آپ کے سپرد تھا, اس سب کو آپ نے چھوڑ دیا؟ یعنی 90-95% دین کا حصہ وہ محدثین آئے, انہوں نے جمع و تدوین کی, اس کے بعد کتابیں بنی اور وہ آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو یہی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. میں اس کو بڑی دیانتداری سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز کے بعد بس کریے گا, میں کیونکہ یہ کلیریفائی, کیونکہ دیکھیں یہاں پر حضرت علی اور حضرت عثمان کا ہمیں ایک ظاہری طور پہ ایک ڈفرینس آف اوپینین, ظاہر ہے اصحاب میں ڈفرینس آف اوپینین پائے جاتے تھے, تو ہمیں ایک ڈفرینس آف اوپینین مل رہا ہے. تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وچ ون ٹو پک, وچ ون ٹو چوز فرام. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو ہمیں تبھی پتہ چلے گا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا تھا, ایک کا یہ اوپینین تھا, ایک کا یہ اوپینین تھا. ہم ان دونوں کو پرکھیں گے قرآن کے اوپر, ہم ان دونوں کے اوپر پرکھیں گے کہ ان دونوں کے اندر, ان دونوں شخصیات میں انڈرسٹینڈنگ فار ایگزامپل کس کے اندر زیادہ تھی یا کون سی چیز قرآن سے زیادہ مل رہی ہے, اسی بنیاد کے اوپر پرکھیں گے. ہم تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پریکٹس
جو مختلف الخیال لوگ، مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ اسٹیبلش کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ڈفرینسز تو پائے جائیں گے. تو اس کے اندر ہمیں اس بات کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کون وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے، کون وہ ہے کہ اس کے اوپر ہم زیادہ ریلائی کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر نہیں کر سکتے. جی. تو اس کے اندر تو سنت کے اندر بھی ڈفرینسز آئیں گے، اور اس کے اندر ظاہر ہے پھر حدیث کی تدوین کے اندر بھی آپ کو وہ آئے گا کہ آپ یہ بولیں گے کہ نہیں رسول نے یہ کہا ہے تو ہم اس کو مانیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں. قرآن مجید متفق علیہ ہے دنیا میں؟ کوئی اس پہ اختلاف نہیں. قرآن مجید کا متن متفق ہے. جی. قرآن کے اندر جو تفسیری اختلافات ہو جاتے ہیں اس کو کیسے حل کرتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا دنیا بھر میں 30 تفسیریں لکھی گئی، آج بھی لوگ تفسیریں لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس آیت کا سیاق یہ ہے، اس کا سباق یہ ہے، اس سے مدعا مفہوم مراد یہ ہے. کیسے حل کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر جو یونیورسل پرنسپل ہوتے ہیں ٹیکسٹ کو سمجھنے کا. بھائی ایک لفظ ہے جملے کے اندر آیا، اس کی تعلیف دیکھیں گے، اس کا سیاق و سباق دیکھیں گے. اس کو دیکھنے کا عمل انسانی عمل ہے. وہ جس نے دیا ہے اس نے یہ مان کر دیا ہے کہ میں ایک ایسا کلام دے رہا ہوں جو اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے ایک مدعا کو پہنچانے کی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کے اتنے بڑے مجموعے کو نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، حج کر کے دکھایا. اب دیکھنے والے اس کو پرسیو کرنے میں کہیں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ تو قرآن کی تفسیر میں بھی ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اس وقت جتنی بڑی گمراہیاں ہیں، شرک سے لے کے بدعت تک، لوگ اس کا ماخذ قرآن کو بنا رہے ہوتے ہیں. سب تختہ مشق قرآن بنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کے قتل و غارت گری کی بنیاد پر قرآن لا رہے ہوتے ہیں. تو کہیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں جو سیدنا علی نے کیا؟ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ آج جب ہمارے پاس کوئی آدمی آتا ہے کہتا ہے جی میں یہ کام، کہتے ہیں سنت نہیں ہے بھائی یہ جو آپ جس چیز کو کہہ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ میں کہوں گا سنت آج تم انیشیٹ نہیں کر رہے، پیغمبر نے انیشیٹ کی تھی اور افراد کی اتنے بڑے مجموعے میں کی تھی جس کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً محال ہے. آؤ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے جی یہ میلاد منانا بھی سنت ہے، تو میں سب سے پہلا سوال اس سے کروں گا کہ یہ جو تم اس کو سنت کہہ رہے ہو نا، رسالت مآب کی زندگی میں اس کو دکھاؤ انیشیٹ ہوتا ہوا. اور جس وقت یہ چیز انیشیٹ ہوتی تھی تاریخ کے سپرد ہو رہی تھی ساتھ ساتھ. خود فقہا سنت کا ریکارڈ لکھ رہے تھے. فقہ بھی سنت کو انیشیٹ نہیں کرتی، حدیث بھی سنت کو انیشیٹ نہیں کرتی. وہ تاریخی ریکارڈ ہے. اس تاریخی ریکارڈ میں جو نقطے کی بات انہوں نے بھی آپ سے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ صرف ایک چیز دیکھنی ہے. میں بڑی دردمندی سے دعوت دیتا ہوں اپنے اہل علم علماء کو کہ اس کشاکش اور اس جس کو آپ کہتے ہیں نا تنفر کی نفسیات سے نکلیں، موقف سمجھیں کیا ہے. صرف اور صرف اصطلاحات کا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ نے سوال پوچھا نا فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. قرآن مجید پیغمبر نے دیا، سنت پیغمبر نے دی، روایت پیغمبر کی نسبت سے منتقل ہوئی. یہ 3 چیزیں ہیں. پہلی 2 چیزیں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. پورا علم ہمارا کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید اور سنت مستقل ماخذ ہے. اب یہ جو تیسری چیز ہے اس کو نام کیا دینا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں سنت کی دوسری قسم بنا دو اس کو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اسی جگہ پر رکھو جو امر واقعی کے مطابق ہے. نہ پیغمبر نے انیشیٹ کی، نہ لکھنے کی ترغیب دی. میں تو آپ کو آگے بڑھ کے یہاں تک کہتا ہوں ہم نے اس پر 20-25 گھنٹے گفتگو کی ہے. صحابہ کا عہد بہد مطالعہ کیا ہے. جن بڑے جلیل القدر صحابہ کے پاس اس کی تدوین موجود تھی ان کے ہاں یہ کلیئرٹی موجود تھی کہ اس میں کوئی مستقل بذات دین نہیں ہے. یہاں تک ہوا کہ سیدنا ابوبکر کے پاس جو نسخہ تھا جس پر انہوں نے خود سے تاریخ لکھی تھی رسول اللہ کی، اس کو انہوں نے تلف کر دیا. سیدنا عمر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے 2 چیزیں تھیں. صحابہ کے اندر ایک مزاج تھا، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میری نسبت سے اگر کسی نے کوئی ایسی بات نقل کی جو میں نے نہیں کی ہوگی تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. تو ان کے ہاں یہ تحفظ تھا کہ ہم کہیں نعوذ باللہ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی لفظ اوپر نیچے نہ کر دیں. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم اس کو نقل نہیں کرتے تو اس سے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دین قرآن و سنت میں محصور ہے. ہاں دین کے علم پہ فرق پڑے گا. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں کیونکہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تاکہ اس کے اوپر مزید گفتگو کریں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پھر وہ سوالات جو ذہن میں آ رہے ہیں اوپر ان سے پوچھتا ہوں. چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے نامور فلم اسٹار اور ڈرامہ اسٹار اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب حمزہ علی عباسی صاحب موجود ہیں. حمزہ بھائی، سب سے پہلے ظاہر ہے اس حوالے سے مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں، لوگوں کے مختلف نظریات ہیں، لوگ کچھ سنتے ہیں ویڈیو. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ آپ نے کاٹا، وہ لگا دیا اور بالکل ہی مس ریپرزینٹ کر دیا گیا آپ کو. تو کیا حدیث کو اگر کوئی نہیں مانتا، حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے، تو وہ آپ کی نظر میں مسلمان ہے؟
دیکھیں جی، ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات کیسے ممکن ہے کہ میرے تک ایک بات پہنچے اور میری اس بات پہ یا کوئی علمی شخصیت ہو اس کی اس بات پہ اطمینان ہو جائے کہ غالب امکان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو آپ نے بڑی اچھی، اگر مجھے 2 منٹ آپ دیں ضرور. کہ آپ نے زکوٰۃ والی بات کی. دیکھیں اس میں سمرائز اگر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بھی ایسے ہی ٹرانسفر کیا، یعنی قرآن صحابہ کو سنایا، یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا، لکھنے والوں نے اس کو لکھ لیا. اس کے بعد جو سنت کے معاملات بھی ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو ایکشن میں ٹرانسفر کیا، کر کے دکھایا. کوئی چیز لکھوانی تھی اس کو خود اپنی نگرانی کے اندر لکھوایا. یہ ہے قرآن اور سنت. اس کے بعد جو ہم بات کر رہے ہیں نا حدیث، علم النبی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں نے کچھ کہتے ہوئے سنا، کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور خود جا کے اس کو لکھا اور آگے ٹرانسفر کیا. صرف بحث چھوٹی سی چیز کی، ایک تو ٹرمینالوجی میں فرق ہے، چھوٹی سی بحث ہے، وہ یہ کہ جب حدیث والا علم آپ کے سامنے آئے تو اس کو آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھیں. Obviously. حدیث کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نیا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہو اور وہ قرآن مخالف، جو قرآن اور سنت میں نہ ہو. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حدیث کے اندر آ جاتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زنا کی سزا ہے وہ شادی شدہ کا سوال پوچھا اور رجم کی دے دی. قرآن کے اندر جو ہے وہ زنا کی سزا کوڑے ہے اور سزائے موت صرف 2 صورتوں میں دی جا سکتی، قتل اور فساد فی الارض. اب جو انڈیپینڈنٹ دیکھتے ہیں دین کو حدیث کو ایز اے سورس، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے زنا کی کوڑے سزا ہے لیکن شادی شدہ ہو تو رجم ہے. لیکن جو صحیح زاویہ ہے دیکھنے کا کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے، اور جب تحقیق بھی کی گئی ان ساری حدیث کے بارے میں تو پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزائیں اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ شادی شدہ تھے، اس لیے دی تھی کیونکہ وہ فساد فی الارض کی کیٹیگری میں آتے تھے. یہ صرف چھوٹا سا ڈفرنس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سامنے آ گئی، صحیح ہے. وہ صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ پھر بھی 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ غالب گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور میں اس کو نہ مانوں یا کوئی نہ مانے، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے. وہاں کوئی نیا حکم نہیں ہے جو قرآن. حمزہ بھائی، یہ آپ نے بہت زبردست انداز میں ایکسپلین کر دیا اور جو ظاہری نظر ہے اس کو بھی واضح کر دیا کہ اس میں بیسیکلی مسئلہ کیا ہے. اب ہم اس ٹرمینالوجیز کی بجائے اس حقیقت کی طرف جاتے ہیں کہ جو قرآن سے ہمیں واضح طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور جو ظاہر ہے ہماری اگر ٹرمینالوجی سے آگے بڑھ کے ہم اس کانٹیکسٹ یا اس ایکسپلینیشن کے اوپر بات کریں گے تو وہ اور مزید واضح ہو جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کیا، کسی چیز کو اپروو کیا، کیا یہ بذات خود یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا کچھ کہنا، کچھ کرنا ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل حجت ہے، لیکن پھر وہی کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا. صحیح، قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اب ظاہر ہے اس کی نیریشن میں اور وہ جس طرح سے ہمارے طرف منتقل ہو رہی ہے اس کے اندر اگر کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، یعنی اس سورس میں کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تو اس کو حذف کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے کچھ سائنس موجود ہے، جیسے علم اسماء و رجال موجود ہے. بالکل موجود ہے جی. یہ تو ہمارے ہاں ہمارے علم کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ پیغمبر کی نسبت سے جب کوئی بات بیان ہوگی تو اس میں 2 چیزیں ہیں جو کانٹینٹ کے بارے میں دیکھی جائیں گی، 3 چیزیں ہیں جو بیان کرنے والوں کے بارے میں دیکھی جائیں گی. ان کا حفظ و اتقان دیکھا جائے گا، ان کی عدالت دیکھی جائے گی، سلسلہ سند کا اتصال دیکھا جائے گا، جو روایت زیر بحث ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے اور قرآن و سنت کے واضح نصوص کے خلاف تو نہیں ہے. یعنی یہ تو متفق علیہ باتیں ہیں، اس میں تو کوئی شخص انکار ہی نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغامبر ہیں. اس دین کے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ دین کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے عقلی، اس کے لسانی مضمرات، اس کی شرح و وضاحت. شرح و وضاحت کیا ہوتی ہے؟ شرح و وضاحت یہ ہوتی ہے کہ اس میں شعر جو موجود ہے اس میں اس کی بنیاد پائی جائے گی، تبھی شرح و وضاحت بنے گی. میں آپ کے سامنے ایک شعر کی شرح و وضاحت کروں اور اس میں وہ چیزیں بیان کروں جو شعر میں نہ پائی جاتی ہوں، میں کہوں میں نے الگ سے میں نے جاری کر دیا، اس کو آپ شرح و وضاحت کہیں گے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا کیسے جا سکتا ہے کہ جو قرآن دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جو سنت آپ نے جاری فرما دی، اس کی ترمیم، اس کے اندر تنسیخ، اس کے اندر اضافے، اس کے اندر جو اضافے آپ نے کرنے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کہا ہے کہ آپ سنت میں کریں گے. اب سنت میں آپ نے ایک چیز جاری فرما دی، قرآن میں دوسری چیز جاری فرما دی، اور روایات کا ذخیرہ. اور پھر میں آگے بڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے صرف اس پہ کوئی تھیوری میں کام نہیں کیا، ذخیرہ روایات پر کام کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے جو روایتیں بیان ہوتی ہیں وہ قرآن کے عین مطابق ہے. پہلے قرآن کو سمجھو پھر حدیث سمجھ میں آئے. حدیث کی تدوین کب ہوئی؟
حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گئی تھی. تدوین کے دو مراحل ہیں. ایک تدوین وہ ہوتی ہے کہ جب علم کی سطح پر چیزیں مرتب ہوتی ہیں، اور دوسری تدوین وہ ہوتی ہے جب انیشیل انڈیپینڈنٹ سطح پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار لوگ تھے جنہوں نے روایت لکھنی شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں انہیں منع فرمایا اور پھر تنبیہ کی کہ قرآن مجید سے اس کو بالکل الگ رکھنا، اور پھر ایک موقع پر آ کر اس کی اجازت مرحمت فرما دی. لوگوں نے لکھی، لکھنے والے لکھتے تھے، بیان کرتے تھے. یہ جو لوگ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں کہ 200 سال بعد ذخیرہ سامنے آ گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں، علم سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہیں. اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں، آپ کی زندگی میں لوگوں نے اپنے طور پہ چیزیں لکھنی شروع کر دی. اچھا، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اب کچھ جو روایتوں کا ذخیرے کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو اس میں ہمیں دکھتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اصحاب سے ہمیں بہت زیادہ روایتیں ملتی ہیں. یہ بھی غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. یہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ نقطہ نظر بڑا عام ہو گیا ہے کہ بعض صحابہ نے ہزاروں روایتیں کر دی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بعض صحابہ میں محتاط رویہ تھا، جیسے انسانوں کے اندر ہوتا ہے. صحیح ہے. بعض نے اپنا اس کو شغف بنایا کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی اس تاریخ کو آگے منتقل کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے منتقل کی ہے وہ اگر آپ مقررات نکال دیں تو چند سو بنتی ہیں روایتیں، اور ان میں بھی ایک دو ایسی روایتیں بھی نہیں ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ نے صرف مستقل بیان کی، باقی کوئی صحابی بیان ہی نہ کر رہا ہو. یعنی وہ ایسا، یہ بالکل غلط تاثر ہمارے یہاں دیا جاتا ہے کہ جی یہ بعض صحابہ ہیں انہوں نے نکل کے اتنی روایتیں بیان کر دی، ان کو شوق تھا روایتیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق اس کام پر توجہ زیادہ دی. جو روایتیں انہوں نے منتقل کی ان کے مقررات کو نکال دیں چند سو بنتی ہیں، اور ان میں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کر رہے اور باقی صحابہ اس سے ناواقف ہوں. سب جانتے تھے. اچھا، اسی اختلاف کی وجہ سے، یعنی فار ایگزامپل کہ حضرت ابو ہریرہ سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں، یہ تو بات طے ہے. حضرت ابو بکر سے بہت کم روایتیں، حضرت علی سے بہت کم روایتیں. تو انہی اختلافات کی بنیاد کے اوپر تو ظاہر غامدی صاحب کی طرف سے ایک اوپینین آتا ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث، بہت ساری حدیث کے ذخیرے کو پھر ریجیکٹ بھی کرتے ہیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ بات کبھی ہماری زبان سے نکلی ہو تو آپ اس کا کوئی حوالہ پیش کریں، کبھی بھی نہیں. یہ بیوقوفی کی بات اگر کوئی شخص کرتا ہے. ہم نے کبھی حدیث کے معاملے میں تو آپ سے آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بحث بھی نہیں کرتے کہ چونکہ اس کو افراد انڈیپینڈنٹ نقل کر رہے ہیں اس لیے میرے نزدیک اس کی وہ حیثیت نہیں. ہم تو یہ بحث بھی نہیں کرتے. پیغمبر کی ذات دین کا ماخذ ہے. پیغمبر جیسے دین دیں گے ان کو اخذ کیا جائے گا. وہ ایک صحابی سے، میں آپ کے صرف علم کے لیے ایک بات آپ کو بتا دوں، ہمارا جو ڈسکورس ہے اس کو لوگوں نے ابھی اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں. ہمارے ڈسکورس میں یہ آپ صحیح روایات کی بات کر رہے ہیں، باقی ضعیف روایت بھی کچھ اس طریقے سے آنسر کر دیں، اس طریقے سے آنسر کر دیں تو پھر اہل علم جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں اور آپ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ منکر حدیث ہیں، اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ نقطہ آخر میں اس کو زیر بحث لے کے آ جاتے ہیں. اس وقت علم کا فقدان ہے ہمارے ہاں. 200 سال سیاسی تحریکیں، مذہبی تحریکیں، جتھے بندیاں، طاقت کے مراکز، لڑائی کشاکش، یہ سب چل رہا ہے. اس میں ان کو نہ اپنا موقف پتہ ہے نہ ہمارا موقف پتہ ہے. یہ میں دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، معلوم ہی نہیں ہے کہ اپنا موقف کیا ہے اور ہمارا موقف کیا ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک روایت سے آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک روایت ہے کہ بھئی جس شخص کے شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں جائے گا. یہ آپ نے اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ اخذ کی. میرے پاس آپ وہ روایت لے کے آتے ہیں تو میں پہلا کام کیا کروں گا؟ اللہ کے پیغمبر نے جو بات کہی ہے اس کی علت کیا ہے، ریزن کیا ہے. اس لیے کہ خدا کا پیغمبر قرآن مجید سے الگ ہو کر کوئی نئی بات نہیں کر سکتے. تو پھر ہم اس ریزن کو دریافت کرتے ہیں. وہ ریزن خود روایتوں کے اندر موجود ہے. صحیح ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بھئی تکبر کی غرض سے یہ کام مت کرنا. اب تکبر قرآن کا موضوع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انڈیپینڈنٹ حکم نہیں دیا. تو اب میں بتاتا ہوں تکبر کے جو مظاہر، جو شاعر جب کبھی جہاں بھی پائے جائیں گے وہ قرآن کی اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ اس دور میں اگر تکبر کی علامت تھی، اجتناب اس دور میں بھی کریں گے اور آج بھی کریں گے. اب میں نے جب یہ بات کہی تو ہمارے ہاں ایک اطاعت کا پیراڈائم بن چکا ہے. فقہ و تدبر کا پیراڈائم نہیں تھا، اطاعت کا پیراڈائم بن چکا ہے جو سلفی روایت سے اٹھا. ہمارے ہاں جو یہ احناف کی روایت، شوافی کی، یہ بالکل وہی روایت تھی جس پر آج ہم کھڑے ہیں. فقہ تدبر، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ ہم قیاس کو ترجیح دے دیں گے اگر خبر واحد سے کوئی اس طرح کا حکم نظر آ رہا ہو جو بظاہر قرآن مجید کے خلاف ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے قرآن مجید کو سمجھیں. تو یہ جو ہمارے خلاف آپ کو ایک پوری محاذ نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے حدیث سے جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی اس کا انکار کر دیا تو وہ آپ نے حدیث کا انکار کر دیا. بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے. حدیث میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو جس کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا. اب میں نے آگے بڑھ کے بتایا, کسی عالم نے بتایا کہ بھائی اس سے مراد پینٹ شرٹ نہیں ہے, اس سے مراد ٹائی نیک نہیں ہے, اس سے مراد خود روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جعل اللہ رزق تحت ظل الرمی وجعل الصغار لمن خالف امری من تشبہ بقوم فهو منہ. ایک خاص مرحلے کی روایت ہے, کفار کا خاتمہ ہو رہا ہے, اس موقع پر کہا الگ الگ ہو جاؤ ورنہ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. تو سوڈو انٹلیکٹ اس دور میں جو مذہبیت نے پیدا کی ہے وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ حدیث سے جو آپ نے غلط انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی ہے اس سے اختلاف, حدیث کا انکار نہیں ہوتا. اور اس میں ایک آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں جو بڑی تنبیہ کی بات ہے, تحدید کی بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری نسبت سے کوئی غلط بات نقل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہاں یہ باتیں سامنے آ گئی, جس بات پر اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں ذمہ داری لی کہ تم جو کہو گے وہ میری بات ہوگی, میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس میں احتیاط رہنا, اس سے ایک نقطہ نظر اخذ کر کے جو تقدیس رسول اللہ نے اپنی بات کو نہیں دی, آپ نے اپنے فہم کو دے دی ہے. اور اس سے جب اختلاف کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کے فتوے صادر کرتے ہیں. تو حدیث کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ نقطہ نظر بالکل واضح ہے. رسول اللہ کی نسبت سے جو بات آئے گی اس کو میں علم عقل کے مسلمات کی روشنی میں پرکھوں گا کہ آپ کی نسبت ثابت ہے. جب ثابت ہو جائے گی تو وہ اصل دین کی شرح و وضاحت. ہم نے بھی ایک کتاب پر کام کیا, آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ ضرور. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے نامور فلم اسٹار اور ڈرامہ اسٹار اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں جناب حمزہ علی عباسی صاحب موجود ہیں. حسن بھائی, اب علم النبی کے حوالے سے بھی جو آپ نے کام کیا وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ریفارم کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, سائنس آف علم میں اور سائنس آف حدیث کے اندر ایک ریفارم کی ضرورت ہے, کانٹیکسچولائزیشن کی ضرورت ہے, اس کے اندر ویک حدیث کے حوالے سے اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس میں ایک آپ کو ایک ایجوکیٹڈ اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے. تو حمزہ بھائی, اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے فار ایگزامپل ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے یہاں پہ شیئر کیا, غامدی صاحب کا اسٹیٹمنٹ, خود ان کا اسٹیٹمنٹ انہی کی ویب سائٹ کے اوپر ہے کہ فار ایگزامپل انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس کی ارینجمنٹ یعنی حدیث کی ارینجمنٹ, اس کی پریزرویشن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام نہیں کیا. میں نے فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دی. جب اس قسم کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں یا انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل اٹ ڈز ناٹ ایڈ اینی تھنگ ٹو دی پریکٹس آف ریلیجن, تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ایک ایکسٹریم اپروچ اپنا لی گئی ہے. ٹھیک ہے, حسن بھائی نے جو بات جس طریقے سے پیش کی ابھی, اس میں ظاہر ہے بات واضح ہو رہی ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ کانسیپٹ نہیں ہے, وہ کانسیپٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر بہت زیادہ ایکسٹریم اپروچ اپنا لیں گے تو ایسا نہیں کہ پہلے سے فرقے موجود ہیں اور ایک اور فرقہ پیدا ہو جائے گا اور اس میں جو ہے نا امت بڑھ جائے گی اور بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جائے گی سچویشن. لوگ یہ سمجھ ملنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ منکر حدیث ہیں. تو اس میں کیا خود بتاتے خود اس رویے میں بھی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے نزدیک تو جو آپ نے غامدی صاحب کے الفاظ نقل کیے وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ادھر کی گئی ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخبار احاد سے چیزیں پہنچی ہیں جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اچھا انہوں نے اخبار احاد کا یہاں پہ نہیں کیا, انہوں نے نیریٹیوز کا. یہ آپ دیکھیے نا, یہ آپ نے, میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا وقت لے رہا ہوں. ہمارے یہاں ہوتا کیا, یہ آپ نے ایک جملہ پڑھا, اس جملے سے آگے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں, پیچھے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں. میں آپ کو پڑھ کے بتایا تو غامدی صاحب نے جو پوری بات جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ لکھی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصریب کے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا, بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں. اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. یہ ہو گئی بات. اس کے بعد آگے پڑھیں. دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آتی ہیں وہ در حقیقت قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین اور اس پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا بیان ہے. حدیث کا دائرہ اس معاملے میں یہی ہے. چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کوئی چیز نہ حدیث ہو سکتی ہے اور نہ محض حدیث کی بنیاد پر قبول کی جا سکتی ہے. اس دائرے کے اندر, یہ جملہ سنیے گا, البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے. اس سے انحراف, حجیت حدیث کی آپ نے, اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا, بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے
تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اور یہ ہم کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ یہ حدیث سے عقیدت اور رسول اللہ کی نسبت نہیں، قرآن کی بنیاد پہ کہتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے ہمارے یہاں علم میں کیا ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے، یہ جملہ اٹھایا کہ جی حدیث سے تو دین میں کسی عقید و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا. غامدی صاحب نے انکار حدیث کر دیا. او بھائی، جملہ اگر کہیں موجود ہے تو اس سے آگے پیچھے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیان کیا انہوں نے تو یہ بیان کیا کہ حدیث میں جو کچھ ہے وہ دین ہے. یعنی یہ بیان کیا کہ دین سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، کسی اضافہ نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اصل دین اس میں بیان ہوا ہے. تو جب اصل دین بیان ہوا ہے تو اس کا انکار تو اصل دین کا انکار ہو جائے گا نا. تو میں آخر میں دیانتداری سے، آپ ان سے آخری کمنٹ لے لیجیے گا، دیانتداری سے عرض کرتا ہوں، یہ وقت آ گیا ہے کہ اب علماء کرام کو اس خفت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ غلط مواقف ہم پیش کرتے چلے آئے ہیں. ہم نے غامدی صاحب کی کتاب میزان ہے، اس میں 1400 سے زائد روایات کو اسی پلیسمنٹ سے انہوں نے بیان کیا ہے. ہم نے پچھلے 10 سال غامدی صاحب کی عمر کا آخری پروجیکٹ ہے حدیث پروجیکٹ، اس میں کام کیا ہے. 30,000 سے زیادہ روایات پر کام کیا ہے. اور کسی ایک روایت کو علماء کے وہ رد ہو جاتی ہیں، بہت ساری روایات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہم نے انہیں بھی قبول کیا ہے. اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کی صحت پر اطمینان ہے اور ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ قرآن و سنت کے کس حکم کی شرح ہے، کس کی فرع ہے، کس کی تفہیم و تمین ہے، کس کے اطلاقات کی وضاحت ہے، کس مماثل صورتحال پہ رسول اللہ نے اجتہاد فرمایا ہے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ علماء کرام اس کو غور سے پڑھیں. یہ ایک ڈسکورس ہے مدرسہ فراہی کا، یہ وہ احرام ہے کہ جس کو سنگریزوں سے نہیں ڈھایا جا سکتا. یہ گزرتے ہوئے گالیاں دے دینا فلاں منکرین حدیث ہے، یہ فلاں منکرین قرآن ہے. اس کو علمی انداز میں سمجھیں، پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں ان روایات کو جب ان کے اطلاقات سے ہٹا دیتے ہیں آپ تو اس سے الحاد پیدا ہوتا ہے. ہم نے اس کا رستہ روک دیا. بہت خوب. اینڈ دس از ون آف دی ریزن وائی وی ہیو انوائٹڈ یو. اور ہم چاہتے تھے کہ ظاہر ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہو تاکہ جو مغالطے ہیں، جو مسکنسیپشنس ہیں وہ دور ہوں. تو حمزہ بھائی، آپ کے ظاہر ہے اس حوالے سے اب پروگرام کو بھی وائنڈ اپ کرنا ہے. آپ کے حوالے سے اوپینین کے یہ ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی یہ غلط رویہ پایا جاتا ہے کہ جس کے اندر اس طریقے کا رویہ کہ بھائی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اگلے کے اوپر کوئی ٹیگ لگا دینا اور اس لیبل کی بنیاد کے اوپر اس کو ایک انداز میں ٹریٹ کرنا یا اس کو دائرہ اسلام سے باہر کر دینا، یہ رویہ ہمارے مسلمانوں میں عام طور پہ، ہماری سوسائٹی میں بالکل عام ہے. تو ایک تو اس کے اوپر ایک بھی آپ ایک کمنٹ کیجیے گا. اور آخر میں، کیونکہ آپ ایک بالکل ایک الگ شعبے سے تعلق رکھنے والے اس طرف آئے، اس طرف آنے کے بعد آپ نے بہت سارے فرقے موجود تھے، اس میں آپ نے غامدی صاحب کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجیے گا. تو پھر ہم لیکن پہلی بات پہ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو رویہ ہے کہ بجائے کہ آپ علمی طور پہ انگیج کریں، جو ریزننگ دی جا رہی ہے اس ریزننگ کے اوپر تنقید کریں، اس کی بجائے الزامات لگتے ہیں، اس کی بجائے جو ہے وہ ذاتی نوعیت کی جو ہے حملے ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی سے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ ریسنٹ بیہیویئر ہے، وہی جو 200 سال سے ہماری ایک محکومی کی تاریخ رہی ہے. آپ کہتے ہیں ریفارم، میں کہتا ہوں ریفارم نہ کریں، اسی بیہیویئر پہ واپس چلے جائیں جو ہمارے پہلے اہل علم کا تھا، جو امام بخاری کا تھا، جو امام مسلم کا تھا، جو ان لوگوں کا تھا، اسی رویے پہ واپس چلے جائیں. کبھی آپ ان کی آپس میں کانورسیشنز دیکھیں، شدید محنت زیادہ کرنی پڑے گی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہاں جی، لیکن اب تو آن لائن اویلیبل ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ استاد اور شاگرد کیسے شدید تنقید کر رہے ہیں ایک دوسرے کی علم کے اوپر. وہ رویہ ہمیں چاہیے. اس کے اندر کہنا کہ جی آپ فلانے سے فنڈڈ ہیں، آپ فلانے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، آپ مغرب کو خوش کر رہے ہیں، یہ الزامات سے میں آپ کو عرض کروں دنیا میں تو نقصان ہوتا ہی ہے، بیکاز دنیا کے اندر پھر گروتھ رک جاتی ہے علم کی. لیکن آخرت کے اندر وہ لوگ جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں ان کو جو آخرت پہ یقین بھی کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا وبال جان بن جائے گا کہ قیامت کے دن ہمارا دل کرے گا کسی دیوار کے اندر سر مار دیں جا کے، جب اس چیز کا گناہ ہمیں پتہ لگے گا کتنا بڑا ہے. تو ایٹ لاسٹ کہ آپ ہماری گناہی کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ دیکھیں وہ اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ یہاں پہ جو ریزننگ دی جا رہی ہے دیٹ واز میکنگ کمپلیٹ سینس. اور میں عرض ہی کروں، آج آپ نے جو ٹاپک چوز کیا ہے، یعنی سورسز آف ریلیجن کیا ہے، یعنی دین تو چلے میں مان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، انہوں نے ہمیں دین دیا. اب دین کس میڈیم کے تھرو دیا؟ میں آپ سے عرض کروں یہ اتنی بنیادی بحث ہے. یہ میرا پہلا نقطہ تھا جس پہ میں اگریمنٹ ہونا شروع ہوا میرا کہ اچھا قرآن یہ ہے، سنت یہ ہے، حدیث یہ ہے. حدیث کے اندر وہی علم ہے جو قرآن کے اندر دیا گیا، اسی کی امپلیکیشن ہے. حدیث کے اندر کوئی نیا حکم نہیں دیا گیا. او مائی گاڈ، دس از میکنگ سینس.
سورسز کی بحث میں مسلمانوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں جنہوں نے آج تک یہ نہیں کوشچن پوچھا کہ میں مسلمان کیوں ہوں. سورسز کو اگر آپ سمجھ گئے, باقی دین خود ڈومینوز کی طرح اپنی اپنی جگہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا. ایک عام انسان بھی خود دیکھنا شروع ہو جائے گا, اچھا یہ اللہ نے حکم دیا تھا, کیوں دیا تھا, میں سمجھ گیا ہوں یہاں سے سورسز کی وجہ سے. یہ اتنی امپورٹنٹ بحث ہے. تو میرا یہ ایسا نہیں کہ مجھے جوابات مین اسٹریم علماء سے نہیں ملے, کہ بڑے بڑے عالم ہیں, مودودی صاحب ہیں, اس سے پہلے بڑی تاریخ ہے علماء کی اسلام کے اندر, لیکن غامدی صاحب کسی روایتی عالم کا نام لینا, مودودی صاحب ان کے نزدیک ویسے ہی ہیں جیسے ہم لوگ ہیں, کوئی اور نہیں, ان کو کنونشنل کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ زیادہ تر مجھے فاؤنڈیشنل چیزیں غامدی صاحب سے سمجھ آئیں بیکاز وہ ریزننگ دیتے ہیں, اور یقین جانے اللہ تعالیٰ کا دین, یہ بات بالکل غلط ہے. میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ دین کو میرے بغیر سوچے سمجھے مانو. یہ غلط بات ہے, بغیر سوچے سمجھے نہیں ماننا, سوچ سمجھ کے ماننا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, لوگ ڈرنا بند کر دیں, سوالات دل میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کو پوچھیں. میں آپ کو اپنی زندگی سے حلفاً بتا رہا ہوں, آپ دیانتداری سے سوال پوچھیں گے, ہارشسٹ ترین سوالات پوچھیں گے, اگر آپ دیانتدار ہیں, ریزننگ اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے اپنے دین کے اندر کہ وہ irrefutable ہے. آپ عام آدمی کے طور پہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں, آپ ایک اسکالر کے طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں, یہ بحثیں ہم نے کی ہیں. ایک ایسے ذہن کو جس نے سوال کبھی پوچھے نہیں, بڑی ٹیکنیکل بحثیں لگ رہی ہوں گی, بڑا لگ رہا ہوگا یار یہ تو بڑی عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میرے جیسا آدمی جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ریلیجن میں نہیں ہے, عربی میں نہیں ہے, ہسٹری میں نہیں ہے, صرف تھوڑی سی میں نے سیریس ایفرٹ کی, تھوڑے ہی عرصے میں مجھے یہ چیزیں بالکل متعین طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو گئی. یہ اتنی آسان چیزیں ہیں. سورسز کے اوپر ہر مسلمان سورسز آف ریلیجن پہ تھوڑا سا ٹائم لگا لے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں باقی چیزیں خود بخود اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں. ماشاء اللہ, بہت شکر گزار ہوں حمزہ بھائی آپ کا بھی, اور جناب حسن الیاس صاحب آپ کا بھی, کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے نکالا, اور ہماری آڈینس کے لیے بھی ظاہر ہے یہ بات واضح کی کہ آپ کے کانسیپٹس کیا تھے. اس قسم کے پروگرام آپ کو پتہ ہے جو فکری پروگرام ہے جس کے اندر ہم گہری گفتگو کرتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ایک ڈسکورس کریٹ کیا جا سکے, ڈائلاگ کی فضا بنائی جا سکے اس معاشرے میں, کہ جس معاشرے میں ڈائلاگ اور ڈسکورس اور بات چیت نہیں ہوتی, بیٹھ کے بات چیت کریں. اور اسی لیے اس قسم کے پروگرامز ہم کر رہے ہیں. اس میں سے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی خاص کسی ادارے کو پروموٹ کرنا ہے, کسی خاص فرقے کو پروموٹ کرنا ہے, بلکہ اس کے اندر ہمارا موقف, ہمارا مدعا, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈائلاگ اور ڈسکشن کو پروموٹ کیا جائے اور ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے, اور مختلف اوپینینز کو جانچنے کی, سننے کی عادت اپنائی جائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جس طریقے سے لیبل والا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو گیا کہ کسی کے حوالے سے ہم نے ایک بات سنی, اس کے اوپر ایک لیبل لگایا اور اس کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیا. اس رویے سے ہمیں باہر آنا پڑے گا, اس متشدد رویے سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. ناظرین, پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ, فکری موضوع کے ساتھ, کسی اور لوگوں کے ساتھ, کسی اور ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت.